بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ونزل لما بعث صلی اللہ علیہ وسلم طائفتاً فی طلب ابی سفیان واصحابہ لما رجعوا من احد فشکوا الجراحات. اچھا، کہتے ہیں یہ آنے والی آیت کریمہ جو اب آ رہی ہے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی لما بعث صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ، ایک جماعت ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب کے لیے بھیجی، اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجی. یہ کب کی بات ہے؟ لما رجعوا من احد، جب صحابہ احد سے واپسی کر رہے تھے، ان کی واپسی کے وقت تو یہ معلوم ہو گیا تھا نا کہ ابو سفیان بیچ میں جا کے پروگرام بنا رہا واپسی کا. تو اللہ کے رسول تک یہ خبر آئی تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو پکڑو اور تعاقب کرو، اس کا پیچھا کرو. کتنا ہے وہ ابو سفیان، اس کے ساتھی جتنے بھی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کرو، اس کا پیچھا کرو، کہاں ہیں. تو اس وقت بعض لوگوں نے فشق الجراحات، اپنے زخموں کی شکایت کی، شکوہ کیا. ابتدا میں یا رسول اللہ ہم تو ابھی احد سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی ہم زخموں سے چور ہیں، ابھی تکلیف کی حالت ہے، ابھی ہم پھر وہاں جائیں پکڑنے کے لیے. تو جب انہوں نے اپنے ان زخموں کی شکایت کی تو وہ شکایت ایک طرح سے ان کی انسانی فطرت کے مطابق بجا بھی تھی کہ ابھی ہم نڈھال ہیں، بالکل ابھی آئے ہیں. تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا فلا ولا تہنوا تضعفوا فی ابتغاء طلب القوم الکفار لتقاتلوہم. فرمایا گیا اے مسلمانوں، اے مجاہدوں، تم ان کافروں کی تلاش میں یا کافروں کے تعاقب میں، ان کا پیچھا کرنے میں تم سستی اختیار نہ کرو. لا تہنوا، اپنی کمزوری نہ دکھاؤ، اپنی سستی نہ دکھاؤ. لتقاتلوہم، یعنی ان سے قتال کرنے کے لیے جو تمہیں ان کے تعاقب میں بھیجا جا رہا ہے اس میں سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تجدون علم الجراح، اگر زخموں سے تم چور ہو، اگر تمہیں زخم ہے، کچھ زخموں کی تکلیف ہے، تو فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو جیسے تمہیں زخموں کی تکلیف ہے انہیں بھی تو تکلیف ہے. میدان میں تو دونوں ہی تھے، تمہیں بھی زخم لگے، تمہیں بھی تکلیف ہوئی، اور انہیں بھی زخم لگے، انہیں بھی تکلیف ہوئی. تو وہ بھی زخمی ہیں، وہ بھی زخموں سے چور ہیں، اور تم بھی زخموں سے چور ہو. تو بتایا گیا ان تکونوا تعلمون، اگر تم چور ہو زخموں سے، اگر تمہیں زخموں کی تکلیف ہے، تو فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو تمہاری تکلیف کی طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچی ہے، وہ بھی تو تکلیف میں ہے. اے مثلکم، یعنی تمہاری طرح وہ بھی تکلیف میں ہے. ولا یجبنون عن قتالہ، لیکن وہ تم سے لڑنے میں سستی نہیں برت رہے ہیں، وہ تم سے لڑنے میں بزدلی نہیں دکھا رہے ہیں. تو زخمی تم بھی ہو اور زخمی کفار بھی ہیں، مگر ان کے حوصلے ہی وہاں بیٹھ کر کے پروگرام بنا رہا ہے ہم کیسے بھول بھال کے آ گئے، چلو پھر سے حملہ کرتے ہیں اور انہیں سب کو برابر. تو وہ زخمی ہونے کے باوجود تم سے لڑنے میں بزدلی نہیں دکھا رہے ہیں، اور تم زخمی ہو کر کے بزدلی دکھا رہے ہو، تم کمزوری دکھا رہے ہو. ایسا نہ کرو، مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے گئے. فرمایا گیا کہ تم بزدلی نہ دکھاؤ، جس طرح تمہیں تکلیف ہے تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچی ہے، وہ بھی تو زخمی ہیں، حالانکہ وہ تم سے لڑنے میں بزدلی نہیں دکھا رہے ہیں. پھر وَتَرْجُونَ أَنْتُم مِّنَ اللَّهِ مِنَ النَّصْرِ وَالثَّوَابِ عَلَيْهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے نصرت کی اور جہاد پر ثواب کی جو امید ہے، مَا لَا يَرْجُونَ، اس کی انہیں امید نہیں ہے. تم مسلمان ہو، تمہارا تو ایمان بعث اور قیامت پر ہے، حشر و نشر پر ہے، تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں جہاد کریں گے، اگر شہید بھی ہو گئے تو ہمیں بڑا مرتبہ ملے گا، غازی بھی رہے تب بھی ہماری عظمت کا کیا کہنا ہے. تو تمہیں اللہ کی نصرت اور جہاد پر ثواب کی تمہیں امید اور تم یقین رکھتے ہو، اور اس امید سے وہ کیا ہیں؟ محروم ہیں. وہ تو حشر و نشر کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کیا جانے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور پھر ثواب عذاب بھی ہونا ہے. تو تم تو جانتے ہو اللہ کی مدد کی تمہیں امید بھی ہے، اور تم اس پر ثواب کی بھی امید رکھتے ہو، اس کے باوجود تم کمزور پڑ رہے ہو. حالانکہ جس چیز کی تمہیں امید ہے اللہ کی نصرت اور اس پر ثواب کی، ما لا یرجون، یہ وہ چیز ہے جس کی انہیں امید نہیں ہے. ہم
ما لا یرجونہم یعنی وہ اس کے امیدوار نہیں ہے، انہیں اس کی امید نہیں. فانتم تزیدون علیہم تو تمہیں تو ان پر فوقیت حاصل ہے، تمہیں تو ان پر بلندی اور فوقیت حاصل ہے. بذالک کس کی وجہ سے؟ اسی امید کی وجہ سے کہ اللہ کی نصرت کی بھی تمہیں امید ہے، یقین ہے، اور تمہیں اس پر اجر و ثواب کی بھی امید ہے، تو اس ثواب کی بنیاد پر تمہیں ان پر فوقیت حاصل ہے. فَيَنبَغِي أَن تَكُونُوا أَرْغَبَ مِنْهُمْ فِيهِ تو مناسب تو یہ ہے کہ تمہیں اس قتال میں ان سے لڑنے کے لیے تمہیں اور زیادہ دلچسپ ہونا چاہیے، تمہیں اور زیادہ راغب ہونا چاہیے. گھبرائیں وہ جنہیں اس کے بعد کوئی ان کے سامنے منزل نہیں ہے، تمہارے سامنے تو پورا قیامت کا نقشہ ہے، تمہارے سامنے اجر ہے، تمہارے سامنے جنت ہے، تو تمہیں تو اور زیادہ دلچسپی دکھانی چاہیے. فَيَنبَغِي أَن تَكُونُوا أَرْغَبَ مِنْهُمْ فِيهِ تو اس سلسلے میں تمہیں ان سے زیادہ رغبت ہونی چاہیے، ان سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اپنی کارسازی میں بڑی حکمت والا ہے، وہ علیم و حکیم ہے. فی صنعہ اپنی کارسازی میں بڑی حکمت والا ہے. وَسَرَقَ طُعْمَةُ بْنُ أُبَيْرِقَ دِرْعًا وَخَبَاهَا عند یہودی فوجدت عنده فرماه طعمة بها وحلف انه ما سرقها فسأل قوم النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجادله عنه ویبرئه فنزل. آیت کریمہ جو آگے آ رہی اس کے شان کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ طعمہ بن ابیرق، یہ طعمہ 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 تینوں ہیں. تو طعمہ بن ابیرق یہ قبیلہ انصار مدینہ میں قبیلہ بنی ظفر تھا، اس کا ایک شخص تھا. یہ بہرحال اس نے اپنے پڑوسی اپنے ہمسائے کے یہاں جن کا نام قتادہ بن نعمان تھا ان کے یہاں اس نے چوری کی، طعمہ بن ابیرق نے، اور چوری کر کے زرہ چرائی تھی، اور زرہ ان کے یہاں آٹے کے بوری میں رکھی تھی. آٹے کا بورا ہوتا ہے اس میں زرہ رکھی ہوئی تھی چھپی، مگر اسے معلوم رہا ہوگا، یہ چلا گیا اور یہ چرا کے لے آیا اسی آٹے کے بورے کے ساتھ، اور لا کر کے اپنے قریب میں ایک یہودی کے یہاں بطور امانت رکھ دی. لایا چرا کے، کہا بھائی ہمارا یہ رکھ لیجیے، ہم آپ سے لے لیں گے، امانت ہے یہ آپ کے پاس. امانت بنا کے اس کے پاس رکھ دی. چنانچہ وہ یہودی کے یہاں تلاش کرنے پر وہ چوری کی زرہ ہاتھ آ گئی. اب وہ کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ چور چوری کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ چانے قدم چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ایسا نشان رہ جاتا ہے جس سے پتہ چلے کہ اس نے یہ کام کیا. مثلا چور آیا اپنا مفرل چھوڑ کے چلا گیا، ہڑبڑ ہڑبڑی میں سامان سمیٹ رہا، اب مفرل بتا دے گا کہ کون تھا چور. چشمہ گر گیا، چشمہ بتا دے. کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے چور کی کہ وہ چور پکڑنے میں آسانی. جب یہ تومہ چوری کرنے کی نگاہ قتادہ بن نعمان کے یہاں، تو وہ چونکہ آٹے کے بورے میں رکھ تھی زرہ اور اسے وہی چرانی تھی، پورا آٹے کا بورا ہی لے کے وہاں سے آیا. اتفاق یہ کہ وہ بورا ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس میں سے آٹا گر رہا تھا. اسے اس کا دھیان نہیں ہوا اور یہ لے کے اپنے مگن ہو کر کے اور بورا لے کے پہلے اپنے گھر آیا. مگر اس نے سوچا کہ میں یہاں رکھوں گا اور یہ پکڑ جائے گی تو میری چوری ثابت ہو جائے گی، تو اس نے اپنے گھر کی بجائے اسی وقت اپنے گھر سے وہ پھر یہودی کے یہاں لے گیا اور وہاں جا کے امانت رکھ دی کہ اگر پکڑا بھی جائے گا تو یہودی پکڑا جائے گا، میں بعد میں امانت رکھ کے آ رہا ہوں، لے آؤں گا جب معاملہ کیس ٹھنڈا ہو جائے گا اور سب لوگ بھول بھال جائیں گے تو کوئی بات نہیں. قتادہ بن نعمان جب صبح کو اٹھے بیدار ہوئے، انہوں نے دیکھا ارے گھر میں تو چوری ہو گئی، وہ آٹا جس میں زرہ تھی وہ بورا چوری ہو گیا. تو انہوں نے اس کی تلاش میں انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ بورا کہاں سے گیا ہے، کیسے گیا ہے. تو جیسے جیسے وہ لے کے گیا تھا بورے سے آٹا گرتا چلا گیا تھا. اسی آٹے کی نشانی پر قتادہ اس طعمہ بن ابیرق کے گھر پہنچ گئے. آٹا وہاں تک ساتھ دیا اس نے. جب وہاں پہنچے تو کہا تم نے یہ چرایا؟ بولے نہیں بالکل نہیں، میرے یہاں کوئی سامان چوری کا نہیں ہے، آپ دیکھ لیجیے. تو انہوں نے کہا اچھا. اب اس کے یہاں تو وہ چوری کا سامان تھا نہیں. تو پھر دیکھا کہ آٹا وہاں سے پھر ایک جگہ اور جا رہا ہے گرتا ہوا، تو وہاں تک گرتا ہوا گیا نا یہودی کے یہاں تک. تو چنانچہ یہودی کے گھر پہنچ گیا. یہودی کا تلاش لی تو وہاں وہ زرہ مل گئی آٹے کے ساتھ، اور زرہ جب پالی گئی تو اب یہ بھی یہیں سے ساتھ میں ہو گیا طعمہ. اور اس نے جا کے اس یہودی کے سر پہ الزام لگا دیا کہ یہ چوری یہ کر کے لایا ہے، میں نے چوری نہیں کی ہے، چوری اس نے کی ہے. اس نے کچھ اپنے حمایتی بھی بنا لیے
دو باتیں گنی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے اس پر قسم کھائی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے، اور اپنے خاص جو اس کے قریبی تھے حمایتی ان کو بھی اس بات پر تیار کر لیا تم بھی قسم کھا لینا کہ اس نے چوری نہیں کی ہے. تو خود چوری نہ کرنے پر قسم کھائی، اور دوسرے اس بات پر تیار کر لیا اپنے یہاں کے لوگوں کو کہ اس یہودی کو چور ثابت کرنا ہے، اس پر گواہی دینا کہ ہاں اس کے ہم مال چوری کا پکڑا گیا ہے اور یہی چوری کرنے والا ہے. چنانچہ بنی ظفر کے یہ کچھ لوگ، قبیلے کے لوگ، توما بن عبیرک کے، یہ گئے اور یہودی کو ساتھ میں لے گئے. یہودی کے بھی کچھ ساتھ میں اور تھے، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے گھر والے بھی. اور جب یہ کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے معلوم کیا بھائی کس کا مال کون چوری کر گیا، کیسے لایا. تو یہ توما بن عبیرک کے جو گھر والے تھے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا ہم تو قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں کی ہے، یہ ہمارے آدمی نے چوری نہیں کی ہے، چوری یہودی نے کی ہے، اس کے یہاں مال چوری کا پکڑا گیا ہے. حالانکہ یہودی کے گھر والوں نے منع کیا کہ نہیں یہ ہمارے کو الزام لگایا جا رہا ہے چوری اس نے کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے گواہ پیش کر دیے کہ نہیں صاحب ہم گواہی دیتے ہیں مال اسی کے یہاں پکڑا گیا ہے اور یہی چوری کر کے لایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گواہی گزر گئی، شہادت شرعی گزر گئی کہ ہاں بھائی چوری اس کا مال جس کے چوری مال پکڑا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وہی چوری کرنے والا ہوگا، اور پھر باضابطہ گواہی دینے والے موجود ہیں، نصاب شرعی بھی موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بات یہی ہو سکتی ہے کہ یہ یہودی چوری کر کے لایا، لیکن آپ نے اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، انتظار فرمایا کہ آیت کریمہ نازل ہو جائے، مجھے وحی کے ذریعے صورت حال کا علم بتا دیا جائے. چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتہ چلا کہ اصل چور کون ہے؟ توما ہے. تو اللہ کے رسول نے توما کے بارے میں پھر حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور یہودی کو بری کر دیا. یہ توما کے قبیلے کے لوگ، اس کی قوم کے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے کہ صاحب ہمارا آدمی توما بلا وجہ پھنس رہا، آپ اس کو بری کیجئے، اس کی طرف سے بحث کیجئے اور اس کو چھڑائیے، یہ بری ہے، یہ کیس میں ماخوذ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آیت کریمہ نازل ہو گئی تو آپ نے سزا توما کو سنائی. توما سزا سن کر کے مرتد ہو گیا معاذ اللہ، اور پھر مکہ چلا گیا، اور وہاں جا کے پھر وہ اپنا کام اس نے شروع کر دیا. چور کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں چور چوری چھوڑ دے مگر ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی عادت بنی رہتی ہے. تو وہاں بھی جا کے وہ ایک چوری کے کیس میں پکڑا گیا. اور کیسے پکڑا گیا؟ پکڑا کیا؟ مارا ہی گیا. وہ نقب لگا رہا تھا. پہلے چوریوں کا طریقہ نقب ہی تھا، جب مکانات کچے وغیرہ تھے تو اس زمانے میں بھی یہی. آج چوریاں، آج تو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چور گھر میں گھستے ہیں، ریوالور تان دیا، بات کرتے ہیں، بولو بھائی کہاں رکھا، بات کرتے ہیں، اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی بتاتا کہ یہاں رکھا یہاں رکھا، جان پیاری ہوتی ہے اسے. تو پہلے وہ نقب لگائے جاتے تھے. ہمارے بچپن میں بھی ہم نے سنا فلاں جگہ نقب لگ گیا، فلاں جگہ کومل ہو گیا. کومل ہمارے یہاں بولتے تھے اسے، ہماری مادری زبان میں کومل کر دیا، کومل کو نقب لگا دیا. تو یہ نقب لگا رہا تھا، دیوار ہی اس کے اوپر گر گئی. جب یہاں سے دیوار خالی کی جائے گی تو کمزور ہو جائے گی نا دیوار، تو ایسے اس نے نقب لگایا کہ وہ دیوار اس کے اوپر، اسی دیوار میں دب کر کے یہ مر گیا تھا توما. خیر اس پورے واقعے کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. سنیے کہاں گیا. وَسَرَقَ طُعْمَةُ بْنُ عُبَيْرِقَ دِرْعًا، توما بن عبیرک نے ایک زرہ چوری کی. وَخَبَاهَ عِنْدَ يَهُودِيٍ، اور کہاں چھپا دی اس نے؟ ایک یہودی کے پاس جا کر چھپا دی. فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ، جب تلاشی لی گئی تو وہ زرہ کہاں پا لی گئی؟ اسی کے یہاں برآمد ہو گئی. وہ عند یہودین، یہودی کے پاس وہ برآمد ہو گئی. فَرَمَاهُ طُعْمَةُ بِهَا، توما نے اس کا الزام، اس چوری کا الزام کس کو پر لگا دیا؟ زرے کا الزام اسی یہودی کے سر ڈال دیا. وَحَلَفَ أَنَّهُ مَا سَرَقَهَا، اور خود قسم کھا بیٹھا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے. فَسَأَلَ قَوْمُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب توما کی قوم کے لوگ، توما کے قبیلے کو لوگ، خاندان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے، ان سے جا کے کہنے لگے کیا؟ ان یجادل عنہ ویبرئہ، یا رسول اللہ آپ اس کی طرف سے جھگڑا کیجئے، یہ جو آئے ہیں یہودی آپ توما کی طرف سے ان سے بحث کیجئے، ان سے جھگڑا کیجئے. ویبرئہ، اور ہمارے توما کو بری کر دیجئے. آپ جب بحث کریں گے، آپ جب جھگڑیں گے اس کی طرف سے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو بری فرما. تو آپ اس کی طرف سے جھگڑیے، بحث کیجئے اور اس کو بری فرما دیجئے. جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب القرآن بالحق، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا حق کے ساتھ.
کتاب قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا. یہ بالحق جار مجرور سے مل کر کس سے متعلق ہے؟ انزلنا فعل سے متعلق ہے. ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل فرمایا. لتحکم بین الناس بما اراک علمک اللہ فیہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کی روشنی میں فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھلا دیا. اراکا آپ کو دکھا دیا. اراکا معنی میں علمک اللہ فیہ، یعنی اللہ نے اس معاملے میں آپ کو جو علم دیا ہے، جو آپ کو بتلا دیا ہے، اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں. ان کے کہنے کے مطابق نہیں، اللہ نے آپ کو جو حقیقت حال کا علم دیا اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں. ولا تکن للخائنین، اور آپ ان خیانت کاروں کے لیے، ان خیانت والوں کے لیے، ان بددیانتوں کے لیے آپ، جیسے توما ہے، خائن ہے وہ، تو ان خائنوں کے لیے، ان بددیانتوں کے لیے آپ خصیم نہ بنیں. ولا تکن للخائنین خصیما، آپ ان کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں، ان کی برات کرنے والے نہ بنیں. مخاصما عنہم، یہ خصیمن کس کے معنی میں؟ مخاصم کے معنی میں. آپ ان کی طرف سے مخاصم نہ بنیے. واستغفر اللہ مما ہممت بہ، اور آپ اللہ سے استغفار کیجئے اس چیز کے بارے میں، اس سلسلے میں جو آپ نے ان کے بارے میں خیال فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خیال یہ ہوا تھا شہادت کو دیکھ کر کے کہ جب شہادت موجود ہے اور چوری کا مال بھی یہودی کے یہاں ہے، تو آپ کے خیال میں یہ بات آئی تھی کہ چوری یہودی نے کی ہے، ملزم کون ہے؟ یہودی ہی ہے. تو آپ نے یہودی پر اس الزام کا خیال فرما لیا تھا، حالانکہ فیصلہ نہیں کیا تھا. تو یہ صرف خیال کی حد تک تھا، لیکن خیال کے ہی بارے میں فرمایا گیا استغفر اللہ، آپ کیا کیجئے؟ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا سیئات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین. جس کا جتنا مرتبہ ہو اس کی اتنی ہی گرفت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. آپ لوگوں کی، ایک عام آدمی کے لیے ایک چیز جائز ہے مگر تمہارے لیے منع ہو جائے گی. لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے، بری بات ہے، آداب کے خلاف ہے کھڑے ہو کے کھانا. تو عام طور پر لوگ شادیوں میں کھڑے ہو کے کھانا ہے تو نہیں ہونا چاہیے آداب کا. لیکن ایک مولانا صاحب بھی پلیٹ ہاتھ میں لے کے اور ٹہل کے کھا کے، تو یہ ان کے لیے زیادہ سخت ہے نا. کیا کہا جائے گا؟ یہ ان کا تو چل جائے گا بھائی، عوام ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن مولانا آپ کو نہیں بخشا جائے گا، آپ تو پھنسیں گے ضرور. تو یہ ابرار کی حسنات، مقربین کی، تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کا مرتبہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. تو فرمایا گیا کہ آپ نے چونکہ یہ خیال فرمایا، یہ خیال بھی مناسب نہیں تھا، آپ نے انتظار فرمایا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، پھر بھی آپ استغفار کیجئے اللہ سے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور اے محبوب آپ ان لوگوں کے بارے میں جدال نہ کیجئے، ان کے بارے میں خصم نہ کیجئے. یختانون انفسهم، جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. یخونونها بالمعاصی، وہ معاصی کے ذریعے، ارتکاب معاصی کے ذریعے خیانت کرتے ہیں. تو جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہیں، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، آپ ان کی طرف سے جدال نہ فرمائیے، ان کی طرف سے آپ مخاصمت نہ کیجیے. لأن وبال خیانتہم علیہم، اس لیے کہ ان کی خیانتوں کا وبال انہی کے سر پر پڑنے والا ہے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا کثیر الخیانت اثیما، بے شک اللہ تعالی خوان اور گناہ گار کو محبوب نہیں رکھتا، اسے پسند نہیں فرماتا. خوانن مبالغہ کا صیغہ، معنی کثیر الخیانت، بہت زیادہ خیانت کرنے والا. مگر یہاں مبالغہ کے معنی مقصود نہیں ہے. اللہ مطلق خیانت کرنے وہ پسند نہیں کرتے، چاہے وہ خیانت بہت کرنے والا ہو یا تھوڑی بھی کرنے والا ہو. اللہ خیانت کار کو، بددیانت کو پسند نہیں فرماتا. اسیمن، اور گناہ گار کو بھی پسند نہیں فرماتا. اے یعاقبہ، اس کے پسند نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کو سزا دے گا. جب اس کام سے راضی نہیں ہے، ناخوش ہے، تو اس پر سزا دے گا، یعنی راضی نہیں اس کی سزا دے گا. یستخفون اے طعمت وقومہ حیاء من الناس، یہ لوگ شرمن لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، یعنی طعمہ اور اس کی قوم کے لوگ، حیاء شرم کی وجہ سے، تو یہ اصل حقیقت کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں. یستخفون من الناس، لوگوں سے یہ چھپا سکتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ،
لیکن اللہ سے یہ نہیں چھپا سکتے. جھوٹ بول کر کے، فریب دے کر کے، دھوکہ دے کر کے تو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ کا مطلب یعنی اللہ خوب جانتا ہے. یعلم، یہ معیت کون سی ہے؟ مکانی نہیں بلکہ معیت علمی. اللہ کا علم خوب ان کو، اللہ انہیں خوب جانتا ہے. اذ یبیتون یضمرون ما لا یرضى من القول، اللہ خوب جانتا ہے جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں. اذ یبیتون یضمرون، جب وہ اندر چھپاتے ہیں، اپنے دلوں میں باتیں چھپاتے ہیں، وہ بات ما لا یرضى من القول، جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی ناپسندیدہ باتیں وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. مثلا وہ کیا بات ہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ ان کی تومہ اس کے قوم کی، من عزمہم علی الحلف علی نفی سرقہ، نفی سرقہ پر ان لوگوں کے قسم کھانے کا عزم و ارادہ کرنا. کیا کہا تھا تومہ نے اس کی حمایتیوں نے؟ نہیں ہم قسم کھا کہتے ہیں چوری نہیں کی. تو نفی سرقہ پر ان لوگوں کا قسم کھانا، قسم کھانے پر عزم و ارادہ کرنا. وَرَمْيِ الْيَهُودِ بِهَا، یہودی بِهَا، اور اس چوری کا الزام کس کے سر ڈالنا؟ یہودی. تو یہ سازش ہے نا، یہ رات میں انہوں نے سیٹنگ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو یہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے، یعنی اس کا علم ان کے تمام کاموں کو محیط ہے. محیطاً علماً، اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، یعنی اللہ ان کے تمام کارناموں کو خوب جانتا ہے. ہا انتم یا ہا اولائے، تم وہی ہو نا، یہ ہا برائے تب بھی ہے، تم وہی، ہا انتم، تم وہی ہو نا. یہ خطاب قوم تومہ سے ہے، چونکہ قوم تومہ کے لوگ اس کے ساتھ گئے تھے، تومہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کو بری کرانے کی نہیں ہے. تو قوم تومہ سے خطاب کیا گیا تم وہی لوگ ہو نا، جادلتم خاصمتم عنہم، کہ تم اس کی طرف سے، کس کی؟ تومہ اور اس کی حمایتیوں کی طرف سے تم جھگڑتے ہو. ان تعمتا وزبی ہے، تومہ اور اس کی حمایتیوں کی طرف سے تم جھگڑتے ہو اور صفائی پیش کرتے ہو، لڑتے ہو. وقرئ عنہ، ایک قرات میں عنہم کی بجائے کیا ہے؟ عنہ. اب بات بالکل صاف ہو جائے گی. تم وہی لوگ ہو جو اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ تومہ کی طرف. اگر عنہ ہے تو تومہ خاص مراد ہو جائے گا، اور عنہم ہے تو تومہ اور اس کے حمایتی جو اس کے قریبی تھے. تو تم ان کی طرف سے جھگڑتے ہو. فی الحیات الدنیا، کہاں جھگڑتے ہو؟ دنیاوی سے. یہاں تو تم جھگڑ لو، یہاں جھگڑتے ہو کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے، اور اس نے نہیں چوری کی اور اس نے نہیں کیا، تو یہاں تو تم جھگڑ لو. مگر فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں کون ہوگا اس کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جو قیامت کے دن اللہ سے جھگڑے گا؟ یہاں تو تم جھگڑ لو، لیکن قیامت کے دن اللہ سے، ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ کون یہ قوت رکھتا ہے؟ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، وہ کون ہے جو اللہ سے جھگڑے گا؟ عنہم، ان کے بارے میں، یعنی تومہ وغیرہ کے بارے میں، یہ خائنوں کے بارے میں. یوم القیامت، قیامت کے دن. اذا عذبہم، جب اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تو ہے کسی کے اندر ہمت یہ کہنے کی نہ اسے عذاب مت دے، ہم حمایت کرتے ہیں اس کی؟ نہ، یہ کسی کے اندر طاقت قوت نہیں ہوگی. اس میں شفاعت داخل نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے شفاعت تو کریں گے، عذاب چھٹکارے کی نہیں، لیکن ان خائنوں کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے. تم یہ کیا ہے؟ یہ منافق ہے اندر سے، اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے. تو تومہ یہ ہوا نا کہ مرتد ہو کر کے چلا گیا، تو اس کی حمایتیوں کا بھی یہی حل ہوگا. قیامت کے اذا عذبہم، جب اللہ انہیں عذاب دے گا تو کون اللہ سے جھگڑے گا ان کے تعلق سے؟ من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کی طرف سے وکیل ہوگا؟ وہاں کوئی وکالت کی ہمت کرے گا؟ کوئی وکیل نہیں ہوگا. یتولی امرہم، جو ان کے معاملے کی تولیت کرے، ان کے معاملے کی دیکھ بھال کرے، نگرانی کرے. وَيَذُبُّ عَنْهُمْ، اور ان کو عذاب الہی سے بچائے، عذاب الہی سے چھٹکارا دلائے. اے لا احد یفعل ذلک، یعنی ایسا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن جو یہ کام کر سکے گا کہ ان خائنوں کی طرف سے کوئی وکالت کر سکے یا جھگڑ سکے اللہ سے، کوئی نہیں ہوگا ایسا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، پھر فرمایا گیا سنو، اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے، ضمن کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، یسوء بِهِ غَیرُهُ، اور ایسا گناہ جس کی تکلیف دور تک پہنچے، یعنی جو دوسروں کی نہیں تکلیف دہ ہو.
کوئی شخص ایسا اگر گناہ کرتا ہے جو دوسروں کی تکلیف دہ ہو، جیسے کرمی تہمت الیہودیہ، جیسے تہمہ کا یہودی کے اوپر الزام ڈالنا، ایک گناہ میں نے کیا مگر میرے اس گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تکلیف دوسرے کو بھی پہنچ رہی ہے. میں نے اپنی برت میں کیا گناہ تو کیا، میں نے چوری میں نے کی، اور میں کہتا ہوں نہیں چوری اس نے کی ہے، تو یہ تکلیف دوسروں کو پہنچانی انہیں. ارے بھائی آپ نے چوری کی تھی، آپ اقرار کر لیتے، بات کرتے ہیں، سزا آپ کو ملتی، آپ نے مجھے اس میں بدنام کیا ہے، یہ الزام میرے اوپر ڈالا ہے، تو یہ کیسا گناہ ہے جس کی تکلیف دوسرے کو پہنچ رہی ہے. تو کوئی شخص اگر ایسا گناہ کر لے جس کی تکلیف دوسرے تک پہنچتی ہے، جیسے تہمہ کا یہودی پر الزام ڈالنا، یہودی کے سر ڈالنا، اور یظلم نفسہ، یا ایسا گناہ کرے جو اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا ہے، یظلم سہو اپنے اوپر ظلم کرے، کیسے؟ بعمل ذم قاصر علیہ، یعنی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو اسی تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں. مثلا میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا اور پھر اس کا اعتراف میں اپنی بھائی ٹھیک ہے مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، مجھے پکڑ کے لے گئے تم فلاں فلاں، نہیں بھائی میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے مگر اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، اینٹ میں نے ماری ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اینٹ میں نے ماری اور جب مجھ سے پوچھا گیا بولے نہیں اس نے ماری ہے، تو گناہ میں نے کیا نا، جھوٹ بولا. لیکن یہ گناہ کیسا کیا میں نے؟ دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اس کو پھنسا رہا ہوں. اور ایک یہ ہے کہ میں نے اینٹ ماری تھی، 4 لوگ ہم ساتھ میں تھے، جب پکڑا گیا ہم چاروں کو اور کہا کس نے ماری اینٹ، تو میں فوری نہیں دیکھیے ان تینوں کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اینٹ میں نے ماری ہے، بلکہ یہ تو مجھے منع بھی کر رہے تھے کہ مت ماریے مگر میں نے ماری. تو اب بتاؤ چاروں پھنسیں گے یا ایک پھنسے گا؟ تو گناہ 2 طرح کا، ایک وہ گناہ جس کی تکلیف دوسرے کو بھی پہنچے، اور ایک وہ گناہ جس کی تکلیف صرف ادھی تک محدود رہے. دونوں قسم کے گناہ کا حال یہ ہے. ثم یستغفر اللہ، کوئی گناہ کر کے اگر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اس گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہے. اے یتوب، کیا مطلب مغفرت طلب کرتا ہے؟ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا. یجد اللہ غفورا لہ رحیما بہ، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا پائے گا اور اس پر رحم کرنے والا پائے گا، تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا. ومن یکسب اسما ذما، اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اسمن ذمن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فإنما یکسب علی نفسہ، تو وہ اپنے ہی اوپر کماتا، اپنے ہی لیے کماتا ہے. اگر کسی نے گناہ کمایا تو کس کے لیے کمایا؟ اپنے ہی نفس پر، اپنے ہی لیے کماتا ہے. لأن وبالہ علیہ، اس نے کہ گناہ کا وبال کس پر پڑے گا؟ اس گناہ کرنے والے پر، مرتکب پر. ولا یضر غیرہ، اور اس کا ضرر دوسرے پر نہیں پہنچے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، بڑے علم والا ہے اور اپنی کارسازی میں بڑی حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئۃ ذما صغیرہ، اور جو شخص کوئی خطیہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ 2 گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، تو جو شخص کسی گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرے، اور اسمن ذنبا کبیرا، یا گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ اس گناہ کو کس کے سر ڈال دے؟ اس کے سر ڈال دے جو اس سے بری ہے، یعنی بے قصور کے اوپر الزام ڈال دے. قصوروار تو خود تھا لیکن دوسرے کے حوالے کر دیا، جیسے تہمہ نے چوری خود کی تھی اور یہودی کے سر ڈال دیا. جو شخص گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس گناہ کو اس کے سر ڈال دے جو اس سے بری ہے، فقد تحمل بہتانا برمیہ واسما مبینا، تو اس نے بہتان باندھا ہے، اس نے بہتان اٹھایا ہے نا، برمیہ، اس گناہ کو یا اس قصور کو غیر قصوروار بے قصور کے سر ڈال کر کے، ہے نا، جس کے سر الزام ڈالا ہے اس پر ڈال کے اس نے بڑا بہتان باندھا، بہتان اٹھایا. وہ اسم مبینہ، اور اس نے کھلے گناہ کا ارتکاب کیا. اسم مبین بینا بکسبہ، یعنی کھلے گناہ کا ارتکاب کیا، اس گناہ کا ارتکاب کر کے، اس گناہ کو کر کے. چلو بس